ایک زیادتی اور ہو رہی ہے میرے دوست، میرے بزرگوں کے ساتھ، میرے دوستوں کے ساتھ، میری ملت کے جوانوں کے ساتھ، وہ ہے بے حیائی کا نشہ، وہ ہے عریانی اور فحاشی کا نشہ، وہ ہے میرے دوستوں عشق مجازی کی لعنت کا نشہ۔ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہمیں پتہ ہے وہ ٹیلی فون بھی کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے وہ گندے میسج بھی کرتا ہے، ہمیں خبر ہے وہ کئی برائیوں کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، ہم جانتے ہیں وہ کئی قسم کے مسائل کا شکار ہے، لیکن اس کا ہاتھ کون پکڑے؟ تو نشہ ہے۔ جب آگ جلتی ہے تو میرے دوست اگر گھی پڑا ہو تو وہ ڈھلتا ہے۔ اگر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل آئے گا اور اس کو پتا ہوگا کہ مجھے چھپنے کی جگہ بھی مل رہی ہے تو میرے دوست وہ تو بے حیائی کرے گا۔ تھوڑے دن پہلے ایک دوست جھگڑنے لگے گلی میں کچھ لوگوں سے، مجھے معلومات ہوئی تو میں نے بلایا، میں نے کہا کیا جھگڑا ہو گیا؟ کہنے لگے یہ میری گلی سے گزر رہے تھے لڑکا اور لڑکی اور گندی حرکتیں کر رہے تھے، ان کو شرم نہیں آتی؟ ہمیں یہ غیرت مندی نہیں سمجھتے؟ گلی سے گزرتے ہوئے بے غیرتی کرتے ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں۔ میں نے ان کو لڑائی سے روکا، ٹھنڈا کیا اور پھر میں نے بٹھا لیا۔ میں نے کہا ناراض نہ ہونا، تو میرا دوست ہے، تجھے کڑوی گولی دے کے شفا کرنا میرا حق بنتا ہے۔ میں نے کہا ایک مجھے بات تو بتا، گلی کے باہر کو لڑکا لڑکی حرکت کریں تو وہ تو بے غیرتی ہوئی، اور اگر بیڈ روم کے اندر ٹی وی پہ یہ کام ہو تو، اگر موبائل کے اندر یہ ہو تو پھر تیری میری غیرت کدھر گئی؟ پھر تو اور میں کہاں کھڑے ہوتے؟ بتا نا، جب گھر کے اندر ہماری چار دیواری کے اندر دروازے پہ تو غیرت مند بن گیا، میں محلے میں نہیں کرنے دوں گا، میں گلی میں نہیں کرنے دوں گا، اور کیا اس وقت بھی تو نے موبائل توڑا ہے جب تیرے موبائل کے اندر یہ گند ہوتا ہے؟ کیا اس وقت بھی تو نے ایل سی ڈی توڑی ہے؟ کیا کبھی کسی تو نے لا کر کے ٹی وی کو زمین پہ پٹکا ہے کہ یہ گند ہے، میں غیرت مند ہوں، میں یہ بے غیرتی نہیں ہونے دوں گا؟ اس وقت غیرت کہاں جاتی ہے؟ اس وقت ہم کیا اس وقت ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہوتا؟ سن، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر ہے۔ ایک نوجوان نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے نماز میں لذت نہیں ملتی، میرے حبیب نے فرمایا تو اپنی آنکھ کو پاک کر لے، اللہ تیری نماز میں لذت پیدا فرما دے گا۔ آنکھ کو پاک کر لے۔ اور میری ملت کی بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں، سن لے، ان کو گھر کے اندر رہیں گی تو باعزت رہیں گی۔ حقوق نسواں کا بل ہو یا کوئی اور تماشا ہو، یاد رکھ جتنا مرضی آگے نکل جا اور جتنی مرضی تو اینکر پرسنوں کی باتیں سن لے، تجھے عزت اگر دے سکتے ہیں تو سیدہ عائشہ کے سر کے تاج ہی دے سکتے ہیں، اور تجھے وقار ملے گا تو سیدہ فاطمہ کے بابا کے پاس سے ملے گا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بیٹیوں گھر میں ٹھہری رہنا، بیٹیوں گھر کے اندر رہنا۔ فرمایا جب تم گھر سے نکلو گی اور تمہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شیطان ضرور دیکھے گا، اور تمہیں کوئی تاڑے نہ تاڑے شیطان ضرور تاڑے گا۔ بن سور کے اندر رہو۔ یاد رکھے اسلام صرف گناہ سے منع نہیں کرتا، اسباب گناہ سے بھی منع کرتا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کا علاج یہ فرمایا تیری نظر بھی نہیں بہکنی چاہیے، اور جتنا پردہ مرد کرے گا اتنا عورت بھی کرے گی۔ میری بات آپ حضرات کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں عبداللہ ابن مکتوم نابینا سے ابھی آئے تھے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آتے انہیں دیکھا تو فرمایا ام سلمہ پردہ کرو۔ عرض کی حضور وہ تو نابینا ہے۔ فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا، تم تو بینا ہو نا، آنکھ نیچی کرو، جھکا لو شرم سے۔ اگر مصطفیٰ کی ازواج پر پردہ ضروری ہے تو میری تیری بیوی پر پردہ ضروری کیوں نہیں؟ اگر رسول اللہ کی بیٹی پر پردہ ضروری ہے تو میری تیری بیٹی پر پردہ کیوں ضروری نہیں؟ آج کو ایجوکیشن کے نام پر، عورت کو خود مختار بنانے کے نام پر، عورت کو، اور عورت یاد رکھے باہر جا کے پیسہ کما کے لانے میں اس کی عزت نہیں، بختیار کاکی کی ماں بننے میں اس کی عزت ہے، فرید الدین کو دودھ پلانے میں اس کی عزت ہے، احمد رضا بریلوی تعمیر کرنے میں اس کی عزت ہے، غوث اعظم جیلانی جیسا شہزادہ بنانے میں اس کی عزت ہے۔ یہاں تیرا وقار ہے اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ ملت کے جوان یاد رکھ، اگر تجھے 15 لڑکیوں کے فون آتے ہیں تو کوئی بہت بڑا بہادر نہیں، بلکہ تیری غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے، اور اگر تو ڈٹ کر کے کئی لڑکیوں سے بات کرتا ہے تو پھر تو گر گیا ہے، پھر تو گند میں مبتلا ہو گیا ہے، پھر تو نے غلاظت کے ساتھ اپنی آنکھ اور اپنی زبان کو بھر لیا ہے۔ شرم والا وہ ہوتا ہے جس کا حسن بھی صاف ہوتا ہے، جس کا قد بھی بڑا ہوتا ہے، جس کی جوانی بھی اعلیٰ ہوتی ہے، پر اس کا ذہن صاف ستھرا ہوتا ہے۔ وہ ملت کی ہر بیٹی کو بیٹی سمجھتا ہے، ہر بہن کو بہن سمجھتا ہے، ہر پاک دامن عورت
کے ساتھ جب وہ دیکھتا ہے تو اسے ماں کی نظر سے دیکھتا ہے. زمانے سے اس غلاظت کو دور نکالنا ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کو ان پر کڑی نگرانی کرنی ہوگی. ان کے ہاتھوں سے یہ زہر ہمیں چھیننا ہوگا. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظر کی صفائی پر سب سے پہلے توجہ دی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو اتارنا ہے, ہمیں اپنے بچوں کو دیکھنا ہے, ہمیں انہیں خود پکڑ کے اچھی مجالس میں لے کر کے جانا ہے. اور سنو, میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پابندی فرمائی. کوئی مولوی ہو, کوئی پیر ہو, کوئی فقیر ہو, کوئی درویش ہو, کوئی دربار کا سجادہ ہو, کوئی کسی جگہ بیٹھنے والا ہو, کسی کو بھی عورت کے ساتھ تنہا رہنے کی اجازت ہے. سارے بولیے اجازت ہے. کسی کو بھی عورت کے ساتھ تنہا رہنے کی اجازت ہے؟ بالکل نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے تیسرا شیطان ہوگا. ابن حجر کہتے ہیں ایک صحابی نے عرض کی حضور اگر وہ دونوں نیک ہو, اگر دونوں نیک ہو تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحییٰ کے بیٹے زکریا بھی ہوں اور عیسیٰ کی والدہ مریم بھی ہوں تو پھر بھی میں دونوں کو اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا. جب ان کو اجازت نہیں ہے, جب ان کو اجازت نہیں ہے تو باقی کوئی کس کھاتے میں ہے. میں سنتا ہوں اور آج میں ببانگ دہل کہتا ہوں ہمیں وہ دربار بھی قبول نہیں ہے. سن لیا جائے, میری بات کو نوٹ کیا جائے, ہمیں وہ دربار اور مزار بھی قبول نہیں ہے جہاں برائی اور منشیات کے اڈے قائم ہیں. ہم ان درباروں پر بھی فوری طور پر ہر لحاظ سے کڑی نگرانی کرنے کا اور پوری سختی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور خود آگے بڑھ کے ان ظالم سجادہ نشینوں کا منہ نوچنے کا ارادہ رکھتے ہیں جن درباروں پر نشہ بکتا ہے, جن درباروں پر گند ہوتا ہے. دربار تو ایسے ہوتے ہیں کہ داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا دربار ہو پر چاروں جانب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو. جمعہ اتنا بڑا ہوتا ہو کہ لاہور میں اتنا بڑا جمعہ ہی اور کوئی نہ ہو, درس حدیث ہوتا ہو, درس نظامی کا مدرسہ قائم ہو اور عورتوں کا جانا الگ ہو, مردوں کا جانا الگ ہو, پوری شریعت کی پابندی ہو, پھر کسی دربار پر جانے کی اجازت ہے پر نہ کوئی کسی جگہ بھی کسی بھی لحاظ سے کبھی نہ جائے. میرے عزیزو, منشیات کے خلاف جہاد, بے حیائی, عریانی, فحاشی, ملت کا جوان اب اپنی نظر کو چھپانا سیکھ جائے. اور میرے دوست دیکھنا, بیٹیوں کو خطرہ کس سے ہے؟ یہاں ہندو بھی کوئی نہیں, سکھ بھی کوئی نہیں, آریہ بھی کوئی نہیں, بدھ مت بھی کوئی نہیں, یہاں عیسائی بھی اقلیت میں, یہاں یہودی بھی کوئی نہیں, لیکن پھر بھی بیٹیوں کی اگر شرم و حیا محفوظ نہ ہو. یہ حدیث سنانے لگا ہوں, حدیث ہے, حدیث رسول ہے. جوان خاص کر کے ذرا میری بات پہ توجہ کرے اور بزرگ خاص کر توجہ کرے جنہوں نے تربیت کرنی ہے. سنیں, حضور کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا ہے, یہ سنگ میل ہے حدیث, اس کو یاد رکھنا. عرض کی حضور میں سارے گناہ چھوڑ سکتا ہوں, زنا نہیں چھوڑتا. حضور مجھے زنا کی اجازت ہونی چاہیے. میرے حبیب نے تھپکی دی, بٹھا لیا. میں کہتا ہوں حضور نے گناہگاروں کو معاشرے سے کاٹا نہیں, ان کی تربیت فرمائی ہے, ان کی تربیت فرمائی ہے, ان کو قریب فرمایا. میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آپ بیٹھ جا. بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ حضور نہیں. فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بیٹی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ یا رسول اللہ میں آنکھیں نکال دوں گا. حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ؟ حضور میں کاٹ ڈالوں گا وہ ہاتھ جو میری بہن کی طرف اٹھیں گے. فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ تیری خالہ, پھپھی, ممانی کی طرف کوئی ایسی حرکت کرے؟ حضور میں کاٹ کے رکھ دوں گا ان لوگوں کو جو بات بھی کریں گے. میرے حبیب نے فرمایا اچھا, جس کے ساتھ تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ کسی کی ماں نہیں لگتی, وہ کسی کی بہن نہیں لگتی, اور کسی کی بیٹی نہیں ہوگی. یاد رکھے, ملا جلال الدین رومی 1, امام غزالی 2, اعلی حضرت فاضل بریلوی 3, بزرگ متفقہ طور پہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں جو گند کے ساتھ دوسرے گھر میں تاڑتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے. جو گندی نظر دوسروں پہ رکھتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے. اس لیے کہ جو جرم وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اس کے گھر کی طرف لوٹا دیا جائے گا. جو بدکاری وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اللہ اس کے گھر کی طرف لوٹا دے گا. اگر اپنے گھر کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو دوسروں کی طرف پاک نظر رکھنی شروع کر دو. اگر چاہتے ہو کہ تیرا گھر بے عجیب معاملہ ہے نا, بیٹے کو تو پسند کی شادی کی اجازت ہے تو بیٹی کو اجازت کیوں نہیں؟ اگر تیرا بیٹا پسند کی شادی کرے گا تو یاد رکھنا پھر جب کسی کی بیٹی یہ لفظ بولتی ہے پھر عزتوں کے جنازے نکلتے ہیں, پھر عریانی فحاشی کا جو ہے وہ کلک لگتا ہے ماتھے پر. پھر یاد رکھنا چاروں جانب سے رسوائیاں تیرا نصیبہ ہوتی ہیں.
अगर तू बेटी को रोकना चाहता है तो बेटे का हाथ पकड़। अगर तू बेटी को साफ रखना चाहता है तो बेटे को शर्म हया की चादर उड़ा। अगर तू बेटियों के किरदार की हिफाजत करना चाहता है तो पहले बेटे को पाबंद शरीयत बना, पहले इसकी तरफ देख। एक ज्यादती और हो रही है मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरी मिल्लत के जवानों के साथ। वो है बेहयाई का नशा, वो है उरियानी और फहाशी का नशा, वो है मेरे दोस्तों इश्क मजाजी की लानत का नशा। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हमें पता है वो टेलीफोन भी करता है, हमें पता है वो गंदे मैसेज भी करता है, हमें खबर है वो कई बुराइयों के अंदर मुब्तला हो गया है, हम जानते हैं वो कई किस्म के मिसाइल का शिकार है, लेकिन उसका हाथ कौन पकड़े? तो नशा है। जब आग जलती है तो मेरे दोस्त अगर घी पड़ा हो तो वो ढलता है। अगर नौजवान के हाथ में मोबाइल आएगा और उसको पता होगा कि मुझे छुपने की जगह भी मिल रही है तो मेरे दोस्त वो तो बेहयाई करेगा। थोड़े दिन पहले एक दोस्त झगड़ने लगे गली में कुछ लोगों से, मुझे मालूमात हुई तो मैंने बुलाया। मैंने कहा क्या झगड़ा हो गया? कहने लगे ये मेरी गली से गुजर रहे थे लड़का और लड़की और गंदी हरकतें कर रहे थे, इनको शर्म नहीं आती? हमें ये गैरतमंदी नहीं समझते? गली से गुजरते हुए बेगैरती करते हैं, एक दूसरे को इशारे करते हैं। मैंने उनको लड़ाई से रोका, ठंडा किया और फिर मैंने बिठा लिया। मैंने कहा नाराज ना होना, तो मेरा दोस्त है, तुझे कड़वी गोली दे के शिफा करना मेरा हक बनता है। मैंने कहा एक मुझे बात तो बता, गली के बाहर को लड़का लड़की हरकत करें तो वो तो बेगैरती हुई, और अगर बेडरूम के अंदर टीवी पे ये काम हो तो, अगर मोबाइल के अंदर ये हो तो फिर तेरी मेरी गैरत किधर गई? फिर तू और मैं कहां खड़े होते? बता ना। जब घर के अंदर हमारी चार दीवारी के अंदर दरवाजे पे तो तू गैरतमंद बन गया, मैं मोहल्ले में नहीं करने दूंगा, मैं गली में नहीं करने दूंगा। और क्या उस वक्त भी तूने मोबाइल तोड़ा है जब तेरे मोबाइल के अंदर ये गंद होता है? क्या उस वक्त भी तूने एलसीडी तोड़ी है? क्या कभी किसी तूने ला करके टीवी को जमीन पे पटका है कि ये गंद है, मैं गैरतमंद हूं, मैं ये बेगैरती नहीं होने दूंगा? उस वक्त गैरत कहां जाती है? उस वक्त हम क्या, उस वक्त हमारे अंदर ये जज्बा नहीं होता? सुन, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नजर शैतान के तीरों में से पहला तीर है। एक नौजवान ने कहा था या रसूलल्लाह मुझे नमाज में लज्जत नहीं मिलती। मेरे हबीब ने फरमाया तो अपनी आंख को पाक कर ले, अल्लाह तेरी नमाज में लज्जत पैदा फरमा देगा। आंख को पाक कर ले। और मेरी मिल्लत की बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएं, सुन ले, इनको घर के अंदर रहेंगी तो बाइज्जत रहेंगी। हुकूक निस्वा का बिल हो या कोई और तमाशा हो, याद रख जितना मर्जी आगे निकल जा और जितनी मर्जी तू एंकर पर्सनों की बातें सुन ले, तुझे इज्जत अगर दे सकते हैं तो सैयदा आयशा के सर के ताज ही दे सकते हैं, और तुझे वकार मिलेगा तो सैयदा फातिमा के बाबा के पास से मिलेगा। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था बेटियों घर में ठहरी रहना, बेटियों घर के अंदर रहना। फरमाया जब तुम घर से निकलोगी और तुम्हें कोई देखे ना देखे शैतान जरूर देखेगा, और तुम्हें कोई ताड़े ना ताड़े शैतान जरूर ताड़ेगा। बन सवर के अंदर रहो। याद रखे इस्लाम सिर्फ गुनाह से मना नहीं करता, असबाबे गुनाह से भी मना करता है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्ज का इलाज ये फरमाया तेरी नजर भी नहीं बहकनी चाहिए, और जितना पर्दा मर्द करेगा उतना औरत भी करेगी। मेरी बात आप हजरात की समझ में आ रही है? हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं अब्दुल्लाह इब्ने मखतूम नाबीना से अभी आए थे। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आते उन्हें देखा तो फरमाया उम्मे सलमा पर्दा करो। अर्ज की हुजूर वो तो नाबीना है। फरमाया तुम्हें तो नजर आ रहा है ना, तुम तो बीना हो ना, आंख नीची करो, झुका लो शर्म से। अगर मुस्तफा की अजवाज पर पर्दा जरूरी है तो मेरी तेरी बीवी पर पर्दा जरूरी क्यों नहीं? अगर रसूलुल्लाह की बेटी पर पर्दा जरूरी है तो मेरी तेरी बेटी पर पर्दा क्यों जरूरी नहीं? आज को एजुकेशन के नाम पर, औरत को खुद मुख्तार बनाने के नाम पर औरत को, और औरत याद रखे बाहर जाके पैसा कमा के लाने में इसकी इज्जत नहीं, बख्तियार काकी की मां बनने में इसकी इज्जत है, फरीदुद्दीन को दूध पिलाने में इसकी इज्जत है, अहमद रजा बरेलवी तमीर करने में इसकी इज्जत है, गौसे आजम जिलानी जैसा शहजादा बनाने में इसकी इज्जत है। यहां तेरा वकार है और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। मिल्लत के जवान याद रख, अगर तुझे 15 लड़कियों के फोन आते हैं तो तू कोई बहुत बड़ा बहादुर नहीं, बल्कि तेरी गैरत का जनाजा निकल गया है। और अगर तू डट करके कई लड़कियों से बात करता है तो फिर तू गिर गया है, फिर तू गंद में मुब्तला हो गया है, फिर तूने गलाजत के साथ अपनी आंख और अपनी जुबान को भर लिया है। शर्म वाला वो होता है जिसका हुस्न भी साफ होता है, जिसका कद भी बड़ा होता है, जिसकी जवानी भी आला होती है, पर उसका ज़हन साफ सुथरा होता है। वो मिल्लत की हर बेटी को
بیٹی سمجھتا ہے، ہر بہن کو بہن سمجھتا ہے، ہر پاک دامن عورت کے ساتھ جب وہ دیکھتا ہے تو اسے ماں کی نظر سے دیکھتا ہے۔ زمانے سے اس غلاظت کو دور نکالنا ہوگا، ہمیں اپنے بچوں کو ان پر کڑی نگرانی کرنی ہوگی، ان کے ہاتھوں سے یہ زہر ہمیں چھیننا ہوگا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظر کی صفائی پر سب سے پہلے توجہ دی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو تاڑنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، ہمیں انہیں خود پکڑ کے اچھی مجالس میں لے کر کے جانا ہے۔ اور سنو، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پابندی فرمائی۔ کوئی مولوی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی درویش ہو، کوئی دربار کا سجادہ ہو، کوئی کسی جگہ بیٹھنے والا ہو، کسی کو بھی عورت کے ساتھ تنہا رہنے کی اجازت، سارے بولیے اجازت ہے؟ کسی کو بھی عورت کے ساتھ تنہا رہنے کی اجازت بالکل نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے تیسرا شیطان ہوگا۔ ابن حجر کہتے ہیں ایک صحابی نے عرض کی حضور اگر وہ دونوں نیک ہو، اگر دونوں نیک ہو تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحییٰ کے بیٹے زکریا بھی ہوں اور عیسیٰ کی والدہ مریم بھی ہوں تو پھر بھی میں دونوں کو اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جب ان کو اجازت نہیں ہے، جب ان کو اجازت نہیں ہے تو باقی کوئی کس کھاتے میں ہے؟ میں سنتا ہوں اور آج میں ببانگ دہل کہتا ہوں، ہمیں وہ دربار بھی قبول نہیں ہے، سن لیا جائے، میری بات کو نوٹ کیا جائے، ہمیں وہ دربار اور مزار بھی قبول نہیں ہے جہاں برائی اور منشیات کے اڈے قائم ہیں۔ ہم ان درباروں پر بھی فوری طور پر ہر لحاظ سے کڑی نگرانی کرنے کا اور پوری سختی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور خود آگے بڑھ کے ان ظالم سجادہ نشینوں کا منہ نوچنے کا ارادہ رکھتے ہیں جن درباروں پر نشہ بکتا ہے، جن درباروں پر گند ہوتا ہے۔ دربار تو ایسے ہوتے ہیں کہ داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا دربار ہو پر چاروں جانب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، جمعہ اتنا بڑا ہوتا ہو کہ لاہور میں اتنا بڑا جمعہ ہی اور کوئی نہ ہو، درس حدیث ہوتا ہو، درس نظامی کا مدرسہ قائم ہو، اور عورتوں کا جانا الگ ہو، مردوں کا جانا الگ ہو، پوری شریعت کی پابندی ہو، پھر کسی دربار پر جانے کی اجازت ہے، پر نہ کوئی کسی جگہ بھی کسی بھی لحاظ سے کبھی نہ جائے۔ میرے عزیزو، منشیات کے خلاف جہاد، بے حیائی، عریانی، فحاشی، ملت کا جوان اب اپنی نظر کو چھپانا سیکھ جائے۔ اور میرے دوست دیکھنا، بیٹیوں کو خطرہ کس سے ہے؟ یہاں ہندو بھی کوئی نہیں، سکھ بھی کوئی نہیں، آریہ بھی کوئی نہیں، بدھ مت بھی کوئی نہیں، یہاں عیسائی بھی اقلیت میں، یہاں یہودی بھی کوئی نہیں، لیکن پھر بھی بیٹیوں کی اگر شرم و حیا محفوظ نہ ہو۔ یہ حدیث سنانے لگا ہوں، حدیث ہے، حدیث رسول ہے۔ جوان خاص کر کے ذرا میری بات پہ توجہ کریں، اور بزرگ خاص کر توجہ کریں جنہوں نے تربیت کرنی ہے۔ سنیں، حضور کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا ہے، یہ سنگ میل ہے حدیث، اس کو یاد رکھنا۔ عرض کی حضور میں سارے گناہ چھوڑ سکتا ہوں، زنا نہیں چھوڑتا، حضور مجھے زنا کی اجازت ہونی چاہیے۔ میرے حبیب نے تھپکی دی، بٹھا لیا۔ میں کہتا ہوں حضور نے گناہگاروں کو معاشرے سے کاٹا نہیں، ان کی تربیت فرمائی ہے، ان کی تربیت فرمائی ہے، ان کو قریب فرمایا۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آپ بیٹھ جا، بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ حضور نہیں۔ فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بیٹی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ یا رسول اللہ میں آنکھیں نکال دوں گا۔ حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ؟ حضور میں کاٹ ڈالوں گا وہ ہاتھ جو میری بہن کی طرف اٹھیں گے۔ فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ تیری خالہ، پھپھی، ممانی کی طرف کوئی ایسی حرکت کرے؟ حضور میں کاٹ کے رکھ دوں گا ان لوگوں کو جو بات بھی کریں گے۔ میرے حبیب نے فرمایا اچھا، جس کے ساتھ تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ کسی کی ماں نہیں لگتی، وہ کسی کی بہن نہیں لگتی، وہ کسی کی بیٹی نہیں ہوگی؟ یاد رکھیں، ملا جلال الدین رومی 1، امام غزالی 2، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 3، بزرگ متفقہ طور پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو گند کے ساتھ دوسرے گھر میں تاڑتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے، جو گندی نظر دوسروں پہ رکھتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے، اس لیے کہ جو جرم وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اس کے گھر کی طرف لوٹا دیا جائے گا، جو بدکاری وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اللہ اس کے گھر کی طرف لوٹا دے گا۔ اگر اپنے گھر کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو دوسروں کی طرف پاک نظر رکھنی شروع کر دو۔ اگر چاہتے ہو کہ تیرا گھر بے عجیب معاملہ ہے نا، بیٹے کو تو پسند کی شادی کی اجازت ہے تو بیٹی کو اجازت کیوں نہیں؟ اگر تیرا بیٹا پسند کی شادی کرے گا تو یاد رکھنا پھر جب کسی کی بیٹی یہ لفظ بولتی ہے پھر عزتوں کے جنازے نکلتے ہیں، پھر عریانی فحاشی کا جو ہے وہ کلک لگتا ہے ماتھے پر، پھر یاد رکھنا چاروں جانب سے رسوائیاں تیرا نصیبہ ہوتی ہیں۔
اگر تو بیٹی کو روکنا چاہتا ہے تو بیٹے کا ہاتھ پکڑ. اگر تو بیٹی کو صاف رکھنا چاہتا ہے تو بیٹے کو شرم و حیا کی چادر اڑا. اگر تو بیٹیوں کے کردار کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو پہلے بیٹے کو پابند شریعت بنا. پہلے اس کی طرف